جی پچھلے باب میں عورت کے سجدے کے بیان میں آیا تھا. جی دونوں بازوں کو دونوں پہلو سے ملا لے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے. یہ طریقہ عورت کے سجدے کا ذکر ہوا تھا. وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات عورت کے سجدے کے حوالے سے بات آگے آ رہی ہے آج کے سبق میں. تو دیکھیں اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے انشاءاللہ تو ابھی کر لیں گے، ورنہ کل امید ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مختصراً عرض یہ ہے کہ وہ جو بات ہے نا، وہ مرد کے سجدے میں اور عورت کے سجدے میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے بھی کہا، صحابہ کرام کو دیکھا، یعنی مردوں کو دیکھا، عورتوں کو نہیں. عورتوں کو حکم علیحدہ سے دیا گیا. کچھ مزید بات انشاءاللہ میں وہاں پر عرض کروں گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر 166 166. نماز کے واجبات. پہلا واجب ہے، نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا. دوسرا ہے فرض نماز میں فرض قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا. یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم نے قرات جو کرنی ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں کرنا واجب ہے، دوسری 2 رکعتوں کے بجائے پہلی 2 رکعتوں میں کرنا واجب ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور بہت چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا اس کے قائم مقام 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا بھی واجب ہے. یعنی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں تو قرات کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جون سے بھی نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، واجبات پڑھیں، کوئی اور بھی پڑھیں، وطر پڑھیں، سب میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا علیحدہ سے واجب ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی چھوٹی سورت پڑھنا یا چھوٹی سورت کے بقدر 3 آیتوں کے بقدر قرات کرنا، یہ علیحدہ سے واجب ہے. دونوں علیحدہ علیحدہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے. جب ہم نے نماز کے اندر پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیں اور نماز یعنی سورہ کوثر وغیرہ یہ پہلے پڑھ لیں تو یہ واجب کی خلاف ورزی ہوگی. مسئلہ: اگر کوئی شخص مغرب یا عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت اسے پڑھنی چاہیے، اور ان رکعتوں میں بھی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہوگا. اور یعنی اگر امام ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، سبھی بھول گئے، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں بھی قرات نہیں کی گئی تھی، تو عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کے ساتھ پھر قرات آواز کے ساتھ ہوگی. لیکن چونکہ واجب چھوٹا ہے اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرے جبکہ ایسا بھول سے ہو گیا ہو. اگر قصدن ایسا کیا ہو تو نماز کو لوٹانا واجب ہے. واجبات جتنے بھی ہوتے ہیں نماز کے اندر ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے رہ گئے، آپ سے بھولے سے رہ گئے تو سجدہ سہو کر لیں، نماز مکمل ہو جائے گی. اور جان بوجھ کر چھوڑ دیں، کوئی بھی واجب نماز کے اندر کے کسی بھی واجب کام کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے. پھر وہاں پہ سجدہ سہو کرنے سے کام نہیں چلتا. چھٹا واجب قومہ کرنا. قومہ کا مطلب ہے رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا سجدے میں جانے سے پہلے، یہ بھی واجب ہے. 7واں واجب ہے جلسہ کرنا. جلسہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا. ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں تو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. 8واں واجب ہے تعدیل ارکان.
تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ وغیرہ جتنے بھی نماز کے یعنی کہہ لیں ارکان ہیں، ان ساروں کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ ان کے سب جوڑ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کے برابر اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ یہ نہیں کہ مسلسل حرکت ہو رہی ہو، سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تو ٹھہر جائیں، رکنے دیں انہیں۔ اس لیے اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا تھا، ابھی اٹھ ہی رہا تھا، ذرا سا سر اٹھا کر پھر ذرا سا سر اٹھایا اور سجدے میں چلا گیا، تو پھر سے نماز دوبارہ پڑھے۔ کہ یعنی بریک ہی نہیں لگائی، سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا، تو سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھڑا ہی نہیں ہوا، تو پھر آدمی کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ہم صرف کسی کو اگر ایسا کرتے دیکھیں تو مسئلہ سمجھا دیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تم نماز دوبارہ پڑھو، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں مسئلہ بتا دیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، رکنا ضروری ہے، تو باقی اس کے بعد وہ خود ہی کر لے۔ اب کسی کی سپیڈ بہت تیز ہوگی تو وہ جلدی سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے گا، کوئی ذرا آرام سے کہے گا۔ اس کے بعد ہے 9واں واجب ہے 2 رکعتوں پر بیٹھنا۔ 2 رکعتوں پر بیٹھنا یعنی قعدہ اولا کرنا، یعنی پہلی دفعہ اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ دونوں قعدوں میں پھر اتحیات پڑھنا، پہلے تو ہے بیٹھنا بھی واجب ہے اتنی دیر، اور پڑھنا اتحیات کو پڑھنا یہ علیحدہ سے واجب ہے۔ 11واں واجب ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا، اور 2 بار السلام کا لفظ واجب ہے، علیکم کا لفظ واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے سلام کے لفظ کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، نماز سے اب ہم نے ختم کر کے نکلنا ہے تو سلام کا لفظ بھی واجب ہے، اور دونوں بار السلام کا لفظ واجب ہے۔ علیکم کا لفظ البتہ اگر رہ گیا کسی سے، خالی السلام کہا پھر دوبارہ دوسری طرف بھی السلام کہا، تو واجب نہیں چھوٹا، واجب پورا ہو گیا۔ تنبیہ: پہلے سلام کے لفظ السلام کہنے پر امامت ختم ہو جایا کرتی ہے، اس لیے نماز سے فارغ ہو کر امام نے جیسے ہی پہلا لفظ السلام کہا تو امامت ختم ہو گئی۔ چنانچہ السلام کی میم کہہ لینے کے بعد اگر کسی شخص نے اس امام کی اقتدا شروع کی تو اقتدا درست نہ ہوگی، اور اگر میم کہنے سے پہلے ابھی امام نے اس کہا تھا اور اس نے اللہ اکبر کہہ لیا تو اتنی دیر میں اقتدا درست ہو گئی۔ مسئلہ: اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وقت سلام نہیں پھیرا بلکہ سلام کا وقت آیا تو کسی سے بول پڑا، باتیں کرنے لگ گیا، یا اٹھ کر کہیں چلا گیا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کا دہرانا واجب ہے، پھر سے نہ پڑھے گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ السلام کے لفظ کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ باہر نکلنا چاہتا نماز سے تو باتیں کرنے لگ گیا، بول پڑا، اٹھ کے چلنے لگ گیا، کوئی اور کھانے پینے لگ گیا، تو یہ سارے کاموں سے نماز سے تو باہر نکل آئے گا، فرض تو ادا ہو گئے، لیکن جب آدمی نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، واجب چھوڑ دے کہ السلام کا لفظ سے نکلنا واجب تھا، وہ واجب چھوٹ گیا، تو اس کو نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے۔ 12واں واجب ہے نماز کا، نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا زبان سے، صرف یہ واجب ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں، زبان سے اللہ اکبر کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، یہ نماز میں یہ وتر میں واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا وتر میں واجب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ جی وہ پھر آگے آ جائے گا کہ سنتوں وغیرہ کا مستحبات کا ذکر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ نماز یعنی عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کہنا بھی واجب ہے۔ ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام صاحب 6 دفعہ یعنی پہلی رکعت میں 3 دفعہ زائد کہتے ہیں، دوسری رکعت میں 3 دفعہ زائد اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ دونوں کل 6 دفعہ یہ زائد تکبیریں واجب ہیں۔ 15واں واجب ہے نماز کا فرض یا واجب میں تاخیر نہ ہونا، فرض یا واجب رکن میں تاخیر نہ ہونا، اور تاخیر یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہو جائے۔ ہم نے ایک واجب کام سے پہلے ایک کام واجب کر رہے ہیں، اب اگلے فرض کی طرف یا واجب کی طرف شفٹ ہونا ہے، تو شفٹ ہونے کے لیے ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے،
ہم شفٹ ہو ہی نہیں رہے, پورا ہو گیا, پہلا واجب پورا ہو چکا ہے, اب آگے بھائی منتقل ہو نہیں ہو رہے, تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر ہم دیر لگا دیتے ہیں تو اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے, پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا نماز کے اندر, باہر نہیں, نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہوتا ہے نماز کا. نماز میں سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوتا ہے. قرات کے سوا تمام فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہوتا ہے. قرات کے سوا تمام فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا واجب ہوتا ہے. امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہوتا ہے. جہاں پہ قرات کو بلند آواز سے کیا جاتا ہے, یعنی عام طور سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ فجر کی ساری رکعتوں دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں, جمعہ عیدین اور تراویح کی نماز میں, رمضان کے وتر میں, یہ سارے میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے. اگر غلطی سے پوری رکعت میں یا ہم آہستہ آواز سے ہی پڑھیں گے تو یہ واجب چھوٹ جائے گا. مسئلہ منفرد کا مطلب ہے جو بندہ تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہو, فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اختیار ہے, چاہے بلند آواز سے قرات کر لے یا آہستہ آواز سے کر لے, اس کی مرضی ہے. جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں وہ نماز جب تنہا بندہ پڑھتا ہے تو اپنی مرضی ہے, چاہے تو وہ انہی رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کر لے یا آہستہ آواز سے کر لے. آواز بلند ہونے کی فقہا نے یہ حد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے, اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی ہے کہ خود سن سکے دوسرا نہ سن سکے, یعنی خود اپنے آپ کو اپنے منہ سے آواز آئے. آہستہ آواز میں اگر زبان سے حروف ادا کیے لیکن اتنے آہستہ کہ خود نہیں سن سکا تو قرات صحیح نہ ہوگی. اتنے آہستہ اگر پڑھ لیے کہ خود کے کانوں کو بھی آواز نہیں آ رہی تو پھر وہ قرات شمار نہیں ہوتی. مسئلہ سجدہ صحف کہہ رہی ہیں, سجدہ تلاوت, جی سجدہ تلاوت بھی واجب ہے نا, تو واجب چھوٹ جائے تو پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. چلیں اب وہ تو پھر بعد میں, یعنی جب ٹائم بھی نکل جائے تو تراویح کی تو قضا نہیں ہوتی نا. تراویح میں اگر سجدہ تلاوت چھوٹ جائے تو اس کا پھر بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ سجدہ تلاوت کا پورا باب آئے گا آگے جا کے انشاءاللہ. مسئلہ امام اور منفرد, یعنی امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو, اس کو ظہر اور عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے. ان رکعتوں میں اگر وہ بلند آواز سے قرات کر لے گا تو پھر واجب چھوٹ جائے گا. مسئلہ جو نفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے, اور جو نفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے, چاہے آہستہ آواز سے قرات کریں چاہے بلند آواز سے. مسئلہ منفرد اگر فجر مغرب عشاء عشاء کی قضا دن میں پڑھے تو ان میں بھی اس کو اختیار, اس کو آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے, اور اگر رات کو قضا پڑھے تو اس کو اختیار ہے. اور اگر ان نمازوں کی قضا دن میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو امام ان میں آواز سے قرات کرے گا. اگر سارے لوگوں کی نماز رہ گئی ہے, یوں کہہ لیجئے کہ فجر کی نماز سارے جماعت کی رہ گئی ہے, تو بعد میں قضا کر رہے ہیں تو وہ پھر جماعت کے ساتھ جب قضا کر رہے ہیں تو پھر آواز سے قرات ہوگی, اور اپنی اپنی قضا کر رہے ہیں تو پھر آواز سے قرات نہیں کر سکتے. مسئلہ مسبوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو امام کے ساتھ ساری رکعتیں نہ ملی ہوں, کوئی ایک رکعت بھی اس کی رہ گئی ہو, تو وہ اپنی گئی ہوئی 1 یا 2 رکعت میں قرات کرنا فرض ہے. بعد میں جب امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑے ہو کے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کر رہا ہے, 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں, جتنی بھی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو وہ پورا کر رہا ہے تو ان میں اسے قرات کرنا فرض ہے. اور اگر وہ 2 سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں تو بہرحال 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے.
کیونکہ فرض نماز کے اندر فرض قرات وہ صرف اور صرف 2 رکعتوں میں، باقی 2 میں وہ فرض نہیں ہے. آگے ہے یہاں پہ نماز کے واجبات پورے ہو گئے، آگے ہے نماز کی سنتوں کا تذکرہ. جی کیا چیز؟ قرات کرنا واجب نہیں ہے، قرات کرنا ہوتا ہے فرض. خود قرات کرنا نا کہ کچھ بھی قرآن پاک پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے، لیکن یہ فرض ہوتا ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، یا نفل وغیرہ سنتیں کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ساری رکعتوں میں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بھی فرض نماز ہوتی ہے 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، یعنی عصر اور عشاء ہو یا مغرب ہو، اس کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو بعد والی رکعتیں ہیں ان کے اندر قرات کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. صرف یہاں پہ آ کے فرق پڑتا ہے، باقی اور کسی نماز میں فرق نہیں پڑتا، یہ سنت ہے. کوئی اگر چھوڑ دیتا ہے قرات تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے بالکل سرے سے کچھ قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں پڑھا، تو یہ سنت ہے. تو سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اور فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے. آگے ہے نماز کی سنتوں کا تذکرہ. نمبر 1 تک کہ قرات کے سوا کیا جی 18 نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرات کے سوا تمام فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا. یہ والا مسئلہ دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو دہرانے. ہاں جی، اس میں فرائض اور واجبات میں کہا ہے. اللہ اکبر کہنے کی بات علیحدہ ہے، وہ اللہ اکبر کہنا رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یہ نہ امام کے اوپر فرض ہے نہ تنہا نماز پڑھنے والے پر، کسی کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے. یہ فرض اور واجب کام نہیں ہے. جو بھی کام فرض یا واجب ہے نا وہاں پر قرات کے علاوہ، کہ قرات امام کر رہے ہیں ہم بھی قرات کریں، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. لیکن باقی سارے کاموں میں امام کی اتباع کرنا ضروری ہے. امام کی اتباع کرنے کا مطلب یہ کہ امام رکوع میں چلا گیا، ہم رکوع میں نہیں جا رہے، امام رکوع سے اٹھ کر اب سجدے میں جا رہے ہم نہیں جا رہے، یا ہم امام سے ایڈوانس چلنا شروع ہو جائیں، امام سے پہلے ہم رکوع میں چلے جائیں، یا امام کے کھڑے ہونے سے پہلے ہم کھڑے ہو جائیں، یا امام کے سجدے میں جانے سے پہلے ہم سجدے میں چلے جائیں. تو یہ سارے کام، یہ امام سے ایڈوانس ہونا یا بہت پیچھے پیچھے چلنا، دونوں غلط ہے. اس میں آگے تفصیل اور آ جائے گی کہ کتنا کہاں پہ نماز ٹوٹے گی کہاں پہ نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ. جہاں پر نماز کے ٹوٹنے کا ذکر آئے گا نا، کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا مکروہ ہو جاتی ہے، اس میں تفصیل کافی کچھ چیزوں کی آئے گی انشاءاللہ. آگے ہے نماز کی سنتوں کا ذکر. تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے. تکبیر تحریمہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر کہنا یہ، اور اس کے بعد پھر خاص اللہ اکبر کو لفظ کو کہنا، یہ ہم نے پڑھا تھا یہ واجب ہے. یہ اگر رہ گیا ہم نے اس کی جگہ پہ کچھ اور کہہ لیا تو یہ واجب چھوٹ جائے گا. غلطی سے اگر کچھ کہہ لیا تو سجدہ سہو کرنا چاہیے. لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے. پھر جب ہاتھ اٹھائیں گے تو مردوں کا کانوں کی لو تک اور عورتوں کا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. مرد اپنے کانوں کی لو تک، یعنی جو لٹکا ہوا نرم گوشت ہے وہاں تک اٹھائیں گے، اور عورتیں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی. اسی طرح قنوت، عیدین کی زائد تکبیروں اور نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. یعنی جہاں بھی ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. یہ بات ایک ہو گئی. تنبیہ، اس کے ثبوت کی دلیل یہ حدیثیں ہیں کہ ہاتھ اٹھانا صرف سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے نماز کے اندر. اب دیکھیے فرض واجب چیز کے اندر اگر کیا کہتے ہیں فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سرے سے ہی نہیں ہوتی، چاہے غلطی سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کے رہ جائے. فرض کے چھوٹنے پر نماز ہوتی ہی نہیں. واجب کے چھوٹنے پر یہ ترتیب ہم نے تفصیل پڑھی کہ اگر غلطی سے رہ جائے تو سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے دہرانا بھی واجب ہوتا ہے. لیکن جو سنت عمل ہوتا ہے، سنت عمل کوئی سا بھی رہ جائے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ آپ نے سنت عمل چھوڑ دیا، اچھا نہیں کیا.
لیکن نماز ہو گئی اور سنت عمل رہ جائے تو پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا جاتا. تو نماز یعنی جہاں پر بھی نماز میں ہاتھ اٹھانا کا تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر آتا ہے، ان تمام مقامات پہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اس کی حدیثیں یہاں پر اس مسئلے میں چونکہ ہمارے علاقوں میں کافی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس پہ کافی بات چیت کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی احادیث کا ذکر کر دیا. ورنہ ویسے پوری کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ احادیث کا ذکر اس مسائل والی کتاب میں نہ ہو، احادیث کو علیحدہ سے فہم حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جو انشاءاللہ آپ مفتی عبد الرحمان صاحب سے پڑھیں گے وہاں پہ ساری حدیثیں ہیں، ایک ایک مسئلے کی یعنی کہہ لیجیے ڈیٹیل سے حدیث آئے گی. لیکن یہاں پر یہ چونکہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اس مسئلے پر اچھی خاصی، تو اس مسئلے کی بھی حدیثیں یہاں پر ذکر کر دی گئیں. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے مقابل کر لیتے تھے. یہاں پر ذکر ہے کانوں کے مقابل کرنے کا ذکر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے اطراف کے مقابل کر لیتے، کانوں کے کونوں کے مقابل کر لیتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے کندھوں کے مقابل کر لیتے. تو ہمارے پاس تین طرح کی حدیثیں آئیں. ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور دوسری حدیث میں آیا کانوں کے اطراف کے برابر ہاتھ اٹھاتے، تیسری میں آیا کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے. تو اب ایک مرد کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا؟ ان تینوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں کو جوڑیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک اپنے انگوٹھے اٹھاتے تھے، کانوں کی لو تک جو نیچے کی طرف لٹکا ہوا گوشت ہے وہاں تک اپنے انگوٹھے اٹھاتے تھے. اس صورت میں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے اطراف کے مقابل ہوتی ہیں، باقی کونا جو کان کا اوپر والا ہے اس کے برابر میں انگلیاں ہو جائیں گی، اور اس صورت میں اور ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل ہوتی ہیں، یعنی جو ہاتھ کی ہتھیلی بنتی ہے وہ کندھے کے مقابل آ جاتی ہے اور ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. جس حدیث میں ذکر آیا کہ کانوں کے مقابل اٹھاتے تھے وہ بھی ہو گیا، جس حدیث میں ذکر آیا کانوں کے اطراف کے مقابل اٹھاتے تھے اس پر بھی عمل ہو گیا، اور جس حدیث میں آیا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اس پر بھی عمل ہو گیا. اگر ہم یہ صورت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی سی بھی صورت اختیار کریں گے پھر کوئی ایک نہ ایک جگہ ضرور چھوٹ جائے گی. یعنی ہم کانوں سے اوپر کر کے ہاتھ اٹھائیں یا پھر بالکل کندھوں تک ہی اگر ہم اٹھا لیتے ہیں تو دو حدیثیں چھوٹ جائیں گی، جن میں کانوں کے برابر کا ذکر آتا ہے یا کانوں کی لو کے برابر کا ذکر آتا ہے وہ والی حدیثیں بالکل چھوٹ جائیں گی کہ اگر ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. تو اس لیے صرف کندھوں تک نہیں ہاتھ اٹھانا بلکہ اس طریقے سے اٹھانا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندھوں تک آئیں. البتہ عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کے حد کے بارے میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اس لیے اس کا ذکر عورتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ عورتیں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ایسا نہیں کرنا. عبد الربی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتی تھی. حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتی تھی. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حجر، نماز میں عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائے. ابن حجر کہ عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائے، مطلب یہ کہ ہتھیلیاں سینے تک اٹھائے. اس صورت میں انگلیاں کندھوں کے مقابل ہو جائیں گی. تو عورت نے اپنا ہاتھ سینے تک اٹھانا ہے اور اس کی انگلیاں کندھوں تک ہو جائیں گی. عورت کا ذکر علیحدہ ہے، مرد کا ذکر علیحدہ ہے ہاتھ اٹھانے میں. میں ایک بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، حدیث پاک آئی رہی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. نماز کے اندر عورت اور مرد کا کہاں سے فرق آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز سیم رکھی ہے. دیکھیے دو حدیثیں تو ہمارے سامنے آ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے حکم دیا، مرد اور عورت کی نماز کا حکم دیا علیحدہ سے، یعنی فرق ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک موٹی سی بات ہے جو بالکل کھلی ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے. کہ دیکھیے کوئی بھی بندہ اگر کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ
یہ کہیں گے کہ عورت ہمیشہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھے، عورت کے سر نماز ننگے سر نہیں ہوگی، اور وہ لوگ اس بات کی دوسری طرف ترغیب دیں گے کہ مرد ننگے سر نماز پڑھے. عورت کی نماز کو وہ کہتے ہیں کہ ننگے سر ہوگی ہی نہیں، اور مرد کو کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھے. تو پتہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا فرق ہے. یہ بات کہنا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ بات بالکل کہیں سے میچ ہی نہیں کھاتی، اس کا کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے نہیں ہے. تو پھر آپ ہی کیوں کہتے ہیں کہ عورت نے اگر ننگے سر نماز پڑھ لی تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. تو مرد کو آپ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھو، یہ افضل بات ہے. تو اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک ایسا ایموشنل لفظ تو ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، محمدی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے. عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گی، مرد بھی ویسے ہی پڑھیں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو کوئی فرق بتایا؟ تو بالکل فرق بتایا. ننگے سر عورت کی نماز نہیں ہوتی اور ننگے سر مرد کی نماز. ہمارے نزدیک تو ننگے سر پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، نہیں پڑھنا چاہیے مرد کو بھی. لیکن دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر پڑھنا افضل ہے. تو اس لیے فرق بہت واضح ہے مرد اور عورت کی نماز میں. لہذا بات طویل ہو جائے گی، اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. اگلے سبق کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.